لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لقد هممت بالذنب فتوبي إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الرجال؟ قال أبوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوهم من بعد مرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ذوق شوق محبت عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا جس کے دل میں محبت اور عقیدت ہے اتنا محبت اور عقیدت سے دوشی پڑھنے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تم ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تم ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تو سا کہاں عائشہ. سبحان اللہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق کے دو جہاں عائشہ. کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسے پیار کی داستان عائشہ. سورہ نور میں جس کے ہیں تذکرے ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ.
رب نے خود قرآن میں بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہیں ماں عائشہ، سبحان اللہ، جس کی امی عائشہ ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات رمضان مبارک میں ہوئی تو قرآن کی روح سے بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ آج کے ان حالات میں ہم اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کریں، ٹھیک ہے، اور دنیا کو بتائیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کتنی بلند ہے، کہو بے شک۔ بغیر کسی تمہید کے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے اپنی امی کے حوالے سے عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، آج کے دور میں پروپگنڈا کیا جاتا ہے یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی جو اہل بیت ہیں، اہل بیت، ان میں ازواج شامل نہیں، یعنی قرآن نے جو اہل بیت کہا ہے اس میں بیویاں شامل نہیں، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ پیغمبر کی جو اہل بیت ہیں ان میں شامل ہی سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ جو بندہ پیغمبر کی، اللہ کے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں مانتا، وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، کرو بے شک۔ اور دوسری بات میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی۔ یہ دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت میں پیغمبر کی ازواج شامل ہیں، اور قرآن نے یہ کہا ہے۔ آج ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگ دجل اور فریب کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بیویاں شامل نہیں ہیں، بیویاں شامل نہیں ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن سے ثابت کروں گا کہ جو اہل بیت ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں جو فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر کی گھر والیو، میرے پیغمبر کے گھرانے کے لوگوں، گھر والوں، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی ازواج سے اللہ گندگی کو، پلیتی کو، نجس کو، رجس کو اللہ دور کر کے جس طرح اپنے نبی کو پاک کیا ہے، اللہ نبی کی بیویوں کو بھی پاک کر دیا۔ یہ قرآن نے کہا۔ کہتے ہیں اہل بیت میں بیویاں نہیں ہیں، بیویاں نہیں ہیں، اور میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ اہل بیت اللہ نے نبی کی بیوی کو کہا ہے، قرآن سے۔ میرے بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں برگزیدہ، لیکن قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان میں بڑے عیب تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر جو قوم لوط ہے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، حضرت سارہ سے، اور ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مانگ مانگ کر۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کیا ہے؟ بولو، قرآن نے کہا وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن حضرت سارہ کی یہ خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے کوئی اللہ مجھے اولاد دے، اور مانگتے مانگتے
سیدنا ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے، حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو گئی، یہ قرآن نے واقعہ ذکر کیا ہے، لیکن مانگتے ہوئے نبی جو ہے وہ تھکا نہیں ہے، ان کو یہ پتا ہے جوانی میں نہیں دیا تو نہیں دیا، اگر اللہ دینے پہ آ جائے تو بڑھاپے میں بھی اللہ دے دے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بے شک کون دیتا ہے اولاد؟ بولو، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا پہلے لوط علیہ السلام کی بستی میں نہ جانا، پہلے تم جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور جا کر ان کو خوشخبری دو کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ بڑھاپے میں اللہ تجھے بیٹا بھی دے گا اور اس کو نبوت کا تاج بھی پہنا۔ پہلے خوشخبری دو، یہ قرآن نے کہا، جا کر خوشخبری دو۔ میرے بھائیوں، وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس نہیں گئے، قرآن نے کہا وہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی، اگر کوئی مہمان آ جاتے پہلے انہیں کھانا پیش کرتے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ نبی کی علیہ السلام والسلام کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ کوئی مہمان آئے تو حیثیت کے مطابق کیا دینا چاہیے؟ بولو۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے، قرآن نے کہا جب وہ پہنچے تو ابراہیم نے کہا یہ اللہ کے بندے مہمان ہیں، ان کے گھر میں ایک بچڑا تھا، اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ گوشت بناؤ، گوشت تیار ہو گیا، حالانکہ وہ فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ میرے بھائیوں، گوشت تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا کہ جناب کھاؤ۔ اب فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ اور وہ کھاتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خوف ہوا، کیونکہ اس وقت رواج تھا کہ دشمن جو ہوتے تھے وہ دشمن کے گھر سے نہیں کھاتے، لیکن اگر کسی نے کسی کا نمک کھا دیا تو اس سے دشمنی نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ دشمن نہیں جو میرے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ وہ فرشتے پھر بول پڑے، انہوں نے کہا جناب آپ گھبرائے نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی بستی میں جا رہے ہیں تاکہ اللہ کا ان پر عذاب آئے، ہم یہاں اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ جناب ابراہیم کو خوشخبری دو کہ اللہ بڑھاپے میں تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ فرشتوں کی بات سن رہی تھی کہ اللہ وعدہ فرماتے ہیں میں تمہیں اولاد دوں گا۔ اب قرآن نے کیا کہا کہ ان کی بیوی سن کر کہتی ہے یا لیتنی، وہ کاش میں دنیا سے پہلے ہی چلی جاتی، اعلد الان، کہ اب میرا بیٹا ہوگا، وانا عجوز، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑا عجیب معاملہ ہوگا، میں بوڑھی ہو گئی، میرا خامد بوڑھا ہو گیا ہے، اب بیٹا ہوگا۔ اب فرشتوں نے جو آگے جملہ کہا وہ اللہ نے قرآن عظیم میں ذکر کیا ہے، فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اور قرآن کہتا ہے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ علیہ السلام ابراہیم کی بیوی تو اللہ کے کاموں میں بڑا تعجب کرتی ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے ابراہیم کی گھر والی تجھے مبارک ہو، اللہ نے بڑھاپے میں تجھے اولاد دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہاں قرآن نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، قرآن نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہا ہے۔ اس آیت نے بتا دیا جب نبی کے لیے اہل بیت ذکر کیا جائے تو اس لفظ میں سب سے پہلے نبی کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا یا نہیں کہا؟ اور یہ چوڑا ممبروں پہ کھڑے ہو کر کہے نبی کی بیوی اہل بیت نہیں، یہ قرآن کی آیت کا منکر ہے یا نہیں؟ یہ بولو، قرآن نے کہا تاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے اللہ بڑا پاک باز ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑھاپے میں اولاد دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہاں اہل بیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو کہا گیا، تجھے اور مجھے یہ عقیدہ دے دیا گیا ہے کہ اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیوی ہوا کرتی ہے۔ تو اس آیت نے بتایا ہے نہیں بتایا؟ اب کوئی کہے انما یرید اللہ لیذھب میں، اس اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں، کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اہل بیت میں سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اور دوسری آیت سنو، اللہ نے قرآن عظیم میں دوسرا واقعہ ذکر کیا، واقعات پڑھے ہیں لیکن میں آگے چلوں گا، وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ کی بیوی, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر تشریف لا رہے ہیں. بیوی اور خامد یعنی نبی اور اس کی بیوی, قرآن کہتا ہے وہ راستے میں تھے اور سخت سردی کا موسم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہ سردی لگ رہی ہے, آپ آگ تلاش کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ کہیں بندوبست کرے گا. چلتے چلتے جنگل میں پہنچے, سخت سردی ہے اور نبی کی بیوی ساتھ ہے. جب وہاں پر پہنچے تو آگ ہی کوئی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا میں نے سامنے درخت پر اپنی تجلی ڈالی, یوں لگتا تھا جیسے آگ نکل رہی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا, کالا لِآلِهِمْ قُسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. اور اہل بیت سے آلِهِ کالا لِآلِهِ, اپنی اہل بیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ میں تمہارے لیے آگ لاتا ہوں. یہاں اپنی بیوی کو اہل بیت کہا جا رہا ہے تو اللہ نے وہاں حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا, یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا. تجھے اور مجھے عقیدہ بتا دیا کہ جب نبی کے لیے اہل بیت ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے اہل بیت میں پیغمبر کی بیوی ہوا کرتی. ٹھیک ہے, یہ 2 آیتیں. اب دیکھیں کتنا بڑا فریب اور غجل ہے بھئی. یہ جو آتے انما یرید اللہ لیذھب, میرے بھائیوں آپ ان آیتوں کو پڑھو, یہ تقریباً سورہ احزاب کی آیات ہیں. ان آیات کو اٹھا کر آپ پڑھو کہ اللہ پاک نے پیغمبر کی بیویوں کو کہا کیا کہا ہے. اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی گھر والیوں. اللہ پاک قرآن عظیم میں پیغمبر کی بیویوں کو اللہ پاک جو ہے خطاب فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے پیغمبر کی بیویوں سے خطاب کیا یا نساء النبی, اے میرے نبی کی بیویوں, تم کائنات میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں چن کر محمد رسول اللہ کی زوجہ بنا دیا. اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے یا نہیں سنائی؟ تم دنیا میں کسی کی انت کئی تم اگر تم اللہ سے ڈرو اور اپنے الفاظ اپنے زبان کو نرم گفتگو نہ کیا کرو تاکہ کسی طمع کرنے والے کے دل میں طمع پیدا نہ ہو. قولا معروفا, اور تم بڑی اچھی بات کیا کرو. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے پیغمبر کی بیویوں تم اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہا کرو, تم باہر نہ نکلا کرو اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کیا کرو کیونکہ تم محمد رسول اللہ کی بیوی ہو. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ, اگر تم نماز قائم کرو زکات عطا کرو, وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں, تم محمد رسول اللہ کی بیویاں ہو. اے نبی کی بیویوں تم لوگوں سے ایسے بات نہ کیا کرو کیونکہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو. اے نبی کی بیویوں تم گھر میں پردہ کیا کرو, باہر میں پردہ نہ نکلا کرو. اے نبی کی بیویوں تم زکات ادا کیا کرو, نماز تم پڑھا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کیونکہ اللہ نے ارادہ کر دیا کہ گندگی کو, ناپاکی کو اور گناہوں کو محمد کی ازواج سے دور کر کے اللہ کائنات تک بتا دے جس طرح میرا پیغمبر پاک ہے اس طرح میرے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں. سبحان اللہ. تو ان میں خطاب کن کو ہے؟ بیویوں کو خطاب ہے. کن کو خطاب ہے بولو؟ تو قرآن نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت, قرآن نے کہا یہ نہیں کہا. میرے بھائیوں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر جب یہ آیت اتری تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے پیغمبر نے خاتون جنت کو بلایا سلام اللہ علیہا, اور حضرت حسن حسین کو بلایا, حضرت علی کو بلایا. ان چاروں کو بلا کر اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر میں, اللہ کے پیغمبر نے بلا کر چادر کے اندر ڈال کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے ان کو اہل بیت کہا تھا تو پیغمبر نے دوبارہ کیوں بلایا؟ جب قرآن نے کہا تھا صرف یہی اہل بیت ہیں, میرے پیغمبر نے دوبارہ کیوں بلایا؟ میرے پیغمبر نے ان کو گھر میں کیوں بلایا؟ پھر دوبارہ کیوں کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں؟ میرے بھائیوں اسی بات سے آپ سمجھیں قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کو کہا, لیکن میرے پیغمبر کا دل کرتا تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو جائیں تاکہ قیامت تک ان کی عظمت کا ڈنکا بھی بجے.
تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو بلایا اور رضا کے اندر کر کے اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا کہ چلو میں بھی چادر میں دوبارہ آ جاؤں، تو میرے پیغمبر نے مجھے روک کر کہا تم تو پہلے ہی شامل ہو، میں انہیں شامل کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کو کہا، حدیث میں پیغمبر کی ان اللہ پاک نے بیٹی اور نواسوں کو کہا، تو نواسے بھی میرے پیغمبر کی اہل بیت میں شامل ہیں، اور قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ آج یہ ممبروں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں ہے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر تمہاری جرت ہے تم نے دلوں سے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالا، ممبروں پہ کھڑے ہو کر نکالا، امام باڑوں میں کھڑے ہو کر نکالا، دکانوں میں کھڑے ہو کر نکالا، گھر والوں سے کھڑے ہو کر تم نے نکالا، اپنی بچیوں کو کہا کہ یہ اہل بیت نہیں ہے، تم نے اہل بیت سے نکالنے کی کوشش کی، تم نے جلوسوں میں نکالنے کی کوشش کی۔ آؤ اگر تمہاری جرت ہے تو قرآن سے نکال کر دکھاؤ، ساری ذریت الٹی لٹک جائے۔ قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، کہا ہے یا نہیں کہا؟ نکال سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے قیامت کی صبح تک اللہ پاک نے بتا دیا کہ میرے پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اب رب کہے میں تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں، رب کہے تم جیسی کائنات میں اتنی عظیم عورت نہیں، جو عورتیں میرے پیغمبر کے نکاح میں آ گئی ان کی شان کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ قرآن نے کہا نہیں کہا لستن کاحد من النساء، یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا تم جیسی عورتیں نہیں ہیں، تم خوش قسمت ہو جنہیں چن کر اللہ نے پیغمبر کے نکاح میں دے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر میرے بھائیو یہ قرآن کہتا ہے اہل بیت ہے، لیکن میں بات مختصر کروں، ذرا توجہ کرنا۔ بھائی کسی کے گھر میں بچی سمجھدار ہو جاتی ہے تو لوگ یعنی بیوی گھر میں وہ اپنے خامن سے کہتی ہے بچی سمجھدار ہو گئی، اس کا رشتہ کراؤ، رشتہ تلاش کرو، تو کسی کا باپ رشتہ تلاش کرتا ہے ہمارے معاشرے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ کسی کا دادا کیا کرتا ہے، کسی کا بیٹا کرتا ہے، کسی کا بھائی کرتا ہے، کسی کا چاچو کرتا ہے، کسی کا ماموں کرتا ہے، جناب کوئی رشتہ دار رشتہ تلاش کرتا ہے، جناب اس کا رشتہ باپ نے کرایا، اس کا رشتہ دوست نے کرایا، اس کا رشتہ دادے نے کرایا۔ اور امی عائشہ کی عظمت پہ قربان ہو جاؤں، باپ نے نہیں کرایا، دادے نے نہیں کرایا، ماموں نے نہیں کرایا، بلکہ اللہ رب رحمان نے امی عائشہ کا رشتہ محمد مصطفیٰ سے کرا کر ساری دنیا کو بتا دیا کہ جس طرح میرا محمد پاک ہے اس طرح اس کی بیوی عائشہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی باپ رشتہ کرائے تو اس کی عظمت ہے، جس کا رب رشتہ کرائے اس کی عظمت نہیں ہے۔ اور اللہ نے عائشہ کو چن کر محمد مصطفیٰ کی بیوی بنا دی، کیا یا نہیں؟ اور میرے بھائیو دوسری بات آپ بتاؤ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جب حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حدیث میں، عائشہ تمہیں پتا ہے کہ جب میں مکہ مکرمہ میں تھا 3 رات مسلسل جبرائیل نے آ کر خواب میں جبرائیل نے آ کر ایک رومال ریشم کا لیا ہوا تھا اور مجھ سے آ کر کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس رومال میں آپ کی بیوی کی تصویر ہے اور اللہ نے اس کو چن کر آپ کی زوجہ بنایا ہے، اور عائشہ تو رب کی پسند ہے، عائشہ محمد مصطفیٰ کی پسند ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ جب میں نے وہ رومال کھول کر دیکھا تو اس میں مجھے تیری تصویر نظر آئی، اور کسی کو کوئی پسند کرتا ہے عائشہ کو محمد مصطفیٰ کے لیے رب نے پسند کیا یا نہیں کیا؟ تو 3 دن مسلسل دکھایا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر گھوڑے کی نسبت تمہاری ہو جائے حضرت حسین سے، اگرچہ پورا سال اس پہ سواری کرتے ہو، پورا سال اس پہ تم کوئی کام لیتے ہو، اس سے پورا سال وہ گند خرابے میں گھومتا ہے، لیکن چند دنوں میں تم نسبت بناتے ہو کہ اس کی حضرت حسین سے ہو گئی۔ حضرت حسین کی 1450 سال بعد ایک عام گھوڑے کی نسبت کر کے اس کی عزت کرتے ہو، اور جس کی نسبت میرے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی اس کی تم عزت نہیں کرتے، تو تمہارے جیسا بے ایمان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جس طرح حضرت حسین عظیم ہے اس طرح میرا پیغمبر بھی عظیم ہے، جو میرے پیغمبر کے نکاح میں آ گئی وہ ساری زوجہ بھی عظیم ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ بولو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے حضرت عائشہ کو پسند کیا، اللہ نے پسند کی۔ میرے بھائیوں ایک دن بخاری شریف کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی اللہ کے پیغمبر کی،
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، میرے پیغمبر مسکرا رہے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے اپنے محبوب کے جب چہرہ انور کی طرف دیکھا، مسکرا رہے تھے، میں نے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر نے اشارہ کیا عائشہ ادھر آؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آج بڑے خوش ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ میں قریب ہو گئی دوڑ کر، تو اللہ کے پیغمبر خوشی سے ایسے چہرہ چمک اٹھا۔ اماں کہتی ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر آج آپ خوش ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ تیرے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ میں خوش ہو گئی، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا خوشخبری ہے؟ میرے دل میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ اللہ عائشہ سے کتنی بڑی عظمت بلندی اللہ عائشہ کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ خوشخبری ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں قریب ہو گئی، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا تجھے جبرائیل نظر نہیں آ رہا؟ وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر جبرائیل نے کہا یکریوک علیک السلام، اے میرے پیغمبر میرے محبوب عائشہ کو اللہ کے سلام دے دو، عائشہ تو وہ ہے جس کو سلام اللہ کرتا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یکریوک علیک السلام، عائشہ اللہ تجھے سلام دیتا ہے، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، کوئی کسی کو سلام کرتا ہے، کوئی کسی کو سلام کرتا ہے۔ عائشہ تو وہ پاک باز عورت ہے کہ عرشوں سے رب کے سلام جس عائشہ کو آئے، اس عائشہ کی عظمت کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بھئی اللہ سلام کرے اور دنیا کا کوئی بدبخت گالی دے تو آپ بتاؤ وہ جیسا کوئی بے ایمان کائنات میں ہے؟ بولو کوئی بھی اس جیسا بے ایمان کائنات میں نہیں۔ اے امی عائشہ تو وہ ہے جس کو رب عرش سے سلام کرتا ہے، امی عائشہ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے نکاح کے لیے چنا۔ اے امی عائشہ نے کہا میری وہ خصوصیات ہیں کائنات کی کوئی عورت امی عائشہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امی عائشہ نے کہا میری وہ خصوصیت ہے، تو کسی نے پوچھا کیا خصوصیت ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اور بھی بیویاں تھیں لیکن عرشوں سے کسی کے لیے سلام نہیں آئے، اگر اللہ کے سلام آئے ہیں تو عائشہ صدیقہ کے لیے آئے۔ امی فرماتی ہے میری یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اور بیویوں کے پاس جاتے لیکن کسی کے بستر پر وحی نہیں آئی۔ جب محمد مصطفیٰ میرے بستر پر آتے تو اللہ قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ نازل کرتا۔ سبحان اللہ۔ امی فرماتے ہیں میری خصوصیت ہے۔ پوچھا میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کی کسی بیوی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے 2 مرتبہ جبرائیل اسلام کو دیکھا اور اللہ نے عرشوں سے سلام بھیجے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میری خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا جو بھی پیغمبر کے نکاح میں آئیں وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اگر کوئی تمہاری لڑکی میرے پیغمبر کے نکاح میں آئی ہے تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ میں ہوں۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے۔ اما فرماتی ہیں میری اور خصوصیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ہر بیوی تھی لیکن سب سے زیادہ محبت میرے پیغمبر کو حضرت عائشہ کے ساتھ تھی۔ یہ خصوصیت ہے امی عائشہ کی، کوئی بھی کائنات کی عورت امی عائشہ کا مقابلہ بولو نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وضو کر رہی تھی گھر کے اندر، اللہ کے پیغمبر قریب سے گزرے اور اما عائشہ نے دیکھا میرے محبوب تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ محبت تو دیکھیں، اما عائشہ نے کہا کہ وضو کرتے کرتے میں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، کہو سبحان اللہ، اور اللہ کے پیغمبر قریب سے گزرے تو میں نے ایسے پیغمبر پر وہ پانی ڈالا۔ میرے پیغمبر نے دیکھا تو کہا عائشہ یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ محبت ہے، کہو سبحان اللہ۔ امی کہتی ہیں پھر 1-2 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر وضو فرما رہے تھے اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، میرے پیغمبر نے ہاتھ میں پانی لے کر میرے اوپر ڈال دیا۔ میں نے کہا اللہ کے محبوب یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اگر تیری محبت ہے تو یہ بھی محمد کی عائشہ سے محبت۔ میرے بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر غسل فرما رہے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی پہلے اللہ کے پیغمبر جلدی جلدی غسل کرتے تھے لیکن آج کچھ خصوصیت کے ساتھ غسل ہو رہا تھا۔ امی فرماتی ہے میں دیکھتی رہی اللہ کے پیغمبر نے کافی دیر تک غسل کیا اور غسل کر کے اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے، میرے پیغمبر کے بدن پر وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ امی کہتی ہیں میرے دل میں ایک بات آئی،
میں گئی اور میرے گھر میں جو کا آٹا پڑا تھا، کہو سبحان اللہ۔ یہ میں محبت کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے۔ اتنی دیر غسل کیا اللہ کے پیغمبر نے، اور امی عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھتے رہی، جب غسل مکمل ہو گیا میں گھر میں ایک جو کا آٹا پڑا تھا، میں نے وہ آٹا اٹھایا اور اللہ کے پیغمبر کے پیچھے آ کر میں نے آپ کی مہر نبوت کے نیچے یعنی آپ کی کمر مبارک پر وہ آٹا میں نے مل دیا۔ اللہ کے پیغمبر اتنی دیر نہ آئے لیکن میں نے آ کر آٹا مل دیا، تو میرے پیغمبر نے دیکھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اتنی دیر سے غسل کر رہے ہیں تو اس آٹے سے اور زیادہ اچھا غسل ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے دوبارہ لگا دیا کہ آپ دوبارہ اچھی طرح کر لیں، آج عجیب غسل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا عائشہ میں نے اتنی دیر غسل کیا پھر تو نے آٹا لگا دیا، تو فرمایا اچھا اگر تیرا دل چاہتا ہے میں غسل دوبارہ کروں تو محمد دوبارہ غسل کر کے بتا دے گا کہ عائشہ اگر محمد سے محبت کرتی ہے تو اس محبت کا لحاظ محمد مصطفیٰ بھی کرنا۔ میرے پیغمبر نے دوبارہ غسل کیا اور بتا دیا کہ عائشہ کی کتنی محبت ہے۔ میرے بھائیوں یہ محبت ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تو وہ ہے، آج اگر معراج والی ہجرت والی رات حضرت علی المرتضیٰ میرے پیغمبر کے بستر پر سو گئے اور میرا پیغمبر صدیق اکبر کے ساتھ چلا گیا اور تھوڑی دیر تک سیدنا علی المرتضیٰ بستر پہ سوئے ہیں، جب کافر اندر داخل ہوئے تو سیدنا علی المرتضیٰ نے ان سے جواب و کلام بھی کیا ہے۔ آج دنیا کے یہ لوگ منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں علی المرتضیٰ کی بڑی شان ہے، میں نے کہا وہ ہم مانتے ہیں لیکن کیوں شان بن گئی؟ کہتے ہیں کہ دیکھو بستر پیغمبر کا ہے، سونے والا علی المرتضیٰ ہے، چادر پیغمبر کی ہے، سونے والا علی المرتضیٰ ہے، اور رات کو حضرت علی المرتضیٰ بستر پہ سو گئے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو تم نے تسلیم کر دیا، جو 1 گھنٹے کے لیے سوئے میرے پیغمبر کے بستر پر اور اس کی عظمت بن جاتی ہے، جو 1 گھنٹے کے لیے چادر ڈال لے اس کی عظمت بن سکتی ہے۔ آؤ میں تمہیں عائشہ کے دروازے پہ لے جاؤں جو 1 دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ پورے 9 سال محمد مصطفیٰ کے بستر پر رہی ہے، اور جو 1 گھنٹے اگر بستر پہ سو گیا اس کا وقار بن گیا ہے، اور جو 9 سال میرے پیغمبر کے بستر پہ عائشہ نے گزارے ہیں اس کا کوئی وقار نہیں بنا، تو اس لیے ماننا پڑے گا جو 1 گھنٹہ سویا ہے اس کا مقام بھی بلند ہے، جو پورے 9 سال سوئی ہے اس کا بھی کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ 9 سال میرے پیغمبر میں بستر پہ رہی ہے یا نہیں رہی؟ اما عائشہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کو میرے پیغمبر سے کتنی محبت ہے۔ میرے بھائیوں کائنات کی کوئی محبت کی مثال نہیں پیش ہو سکتی جو حضرت عائشہ کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھی اور اللہ کے پیغمبر کو حضرت عائشہ کے ساتھ تھی۔ آج کوئی چوڑا کھڑا ہو کر ان پہ بکواس شروع کر دے، اور قرآن نے ان کو کیا کہا؟ قرآن نے کہا جو میرے پیغمبر کی ازواج کو برا کہے گا اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت برسے۔ اللہ نے خود کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے فرمایا دنیا آخرت میں بھی لعنت برسے گی اور جہنم کا ایندھن بنے گا جو میرے پیغمبر کے اہل بیت کا دشمن۔ ایسے ہے یا نہیں؟ قرآن نے کہا یا نہیں کہا؟ میرے بھائیوں اتنی بڑی محبت کی مثال میں کیا پیش کروں، وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوے پہ جانے کا ارادہ فرمایا، اس بار بولو غزوے تھا، اور میرے محبوب کی عادت مبارکہ تھی آپ کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے جاتے لیکن قرآن اندازی ہوتی۔ جب قرآن اندازی ہوئی اور آپ کو پتہ ہے دشمن کتنا تھا، 24,000، کتنا دشمن تھا بولو، اور جو صحابہ ساتھ جا رہے تھے وہ صرف 3,000، کہو سبحان اللہ۔ 24,000 کفار کے مقابلے میں کتنا لشکر؟ 3,000۔ اور اس غزوے کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے کیونکہ ایک جو ہے چشمے پر یہ لوگ رہتے تھے اور اللہ کے پیغمبر نے ارادہ فرمایا ان پر حملہ ہو، تو 3,000 کا لشکر تیار ہوا، اور آگے کتنے تھے؟ 24,000۔ آج اگر ہم 24,000 ہوں آگے 3,000 ہوں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ان صحابہ پہ تبرے کرتے ہو جو 24,000 کے مقابلے میں 3,000 چل کر بھی سینہ تان کے جا رہے تھے۔ انہیں پتا تھا ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں اور جہاں پر قدم ہوتا اللہ فتح نصرت کے جھنڈے گاڑے۔ میرے بھائیو قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی، اور اس قرآن اندازی میں نام نکلا امی عائشہ صدیقہ کا، کہو رضی اللہ عنہ، نام نکل آیا۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہوئے، امی کہتی ہیں میں نے تیاری کر دی، غزوے میں جانا ہے، اور ان کی ایک بہن ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ امی عائشہ نے کہا بہن کو کہ میری بہن تجھے پتہ ہے میں نے پیغمبر کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو یہ جو ہار ہے یہ مجھے دے دو، کہو سبحان اللہ۔
اور میں واپسی پہ تمہیں دے دوں گی. انہوں نے ہار دے دیا. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر کے ساتھ اس غزوے کے ساتھ تشریف لے. میرے بھائیوں وقت نہیں، آگے گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور فتح بھی بہت بڑی دی، جن میں لکھا ہے تقریباً 6000 بکریاں اور 3000 اونٹ اور تقریباً 2500 سے زیادہ قیدی ہوئے. اور اللہ نے صحابہ کو فتح دے کر بتایا کہ اتنے پاک باز یار جس محمد مصطفیٰ کے ہیں ان کا قدم پڑتا اللہ فتح نصرت کے جھنڈے گاڑے. فتح ہو گئی. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چلو. میرے بھائیوں رات کو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا اور وہاں پہ جو ہے خیمے لگائے گئے. رات کی تاریکی کا وقت تھا. اچانک میرے پیغمبر نے فرمایا الرحیل الرحیل، اے بلال اب ان سے کہو یہاں سے چلیں. یہ ایسا جانا تھا کہ اچانک تھا، لیکن جب الرحیل الرحیل کہا گیا حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے اس وقت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اپنے ہودج کو چھوڑ کر، خیمے کو چھوڑ کر وہ جو ہے قضاء حاجت کے لیے چلی گئیں. اور اتنا دور چلی جاتی، اللہ کے پیغمبر کی بھی سنت ہے کہ لوگوں سے دور چلی جاتی ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس غلاموں کو، صحابہ کو پتہ یہ چلا کہ امی شاید جب الرحیل کا یہ آرڈر ہوا ہے، امی جو ہے وہ ہودج میں بیٹھ گئی. ان کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے ہودج اٹھایا اور امی عائشہ کا اتنا وزن نہیں تھا، انہوں نے اونٹ پہ رکھا، حالانکہ امی عائشہ موجود نہیں تھی، آپ دور گئی ہوئی تھی. قافلہ رات کی تاریکی میں چلا گیا اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ سمجھا صحابہ نے کہ عائشہ ہودج میں موجود تھی، لیکن نہیں تھی. جب قافلہ چلا گیا تو امی عائشہ طیبہ طاہرہ کا وہ ہار گم ہوا. وہ وہاں تلاش کرتے کرتے کچھ دیر ہو گئی میرے بھائیوں، لیکن ہار نہیں ملا. جب امی عائشہ طیبہ طاہرہ چلتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچی، دیکھا کہ جتنے قافلے والے تھے کوئی بھی موجود نہیں تھا. لیکن امی عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں کوئی خوف نہیں آیا. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کو جب پتہ چلے گا آپ فوراً واپس آئیں گے. امی عائشہ نے ایک چادر لی اور اس درخت کے سائے کے نیچے رات کو امی عائشہ سو گئی. کہتے ہیں میرے بھائیوں ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ قافلے کے پیچھے آؤ، کوئی گرتی پھرتی چیز ہو اس کو اٹھا کر آنا. اور صفوان بن معطل وہ پیچھے تھے اور وہ آئے اس جگہ پر، دیکھا کہ کوئی چیز ہے، وہ قریب آئے اور پتہ چلا کہ کوئی عورت سو رہی ہے. ان کے ذہن میں فوراً بات آ گئی کہ ہمارے ساتھ تو امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے. امی کہتے ہیں جب قدموں کی آٹ آئی میں نے کپڑا ہٹایا تو صفوان بن معطل تھا. پردے کی آیات اترنے سے پہلے امی نے صفوان بن معطل کو دیکھا تھا. جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ امی عائشہ طیبہ طاہرہ ہے، امی کہتی ہیں اس صحابی کی صداقت پہ قربان وہ قریب آ کر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اپنے چہرے پر پردہ ڈالا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، اور اونٹ کو بٹھا دیا اور میں اس کی ہودج میں بیٹھ گئی. اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا امی کیا ماجرا ہو گیا، امی آپ پیچھے کیوں رہ گئی. اس کی زبان پہ صرف یہی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن نے کہا جس پر مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. جو مصیبت کے وقت یہ کہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی بخشش بھی انہی کے لیے ہے، اللہ کی رحمت بھی انہی کے لیے. ہودج بیٹھ گئے اور ہودج میں امی عائشہ بیٹھ گئی. جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں وہ صحابی آگے چل رہی. میرے بھائیوں آگے مدینہ منورہ کے بالکل قریب جا کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور اس وقت صبح کی چاندنی جو ہے وہ چمکنے والے تھی. جب قافلہ رکا اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تو حضرت عائشہ نہیں، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ صفوان بن معطل اپنی امی جان کی نوکری کرتے ہوئے مہار کو پکڑ کر آ رہے ہیں اور امی عائشہ اوپر ہودج کے اندر موجود